السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تخت سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کے تخت کا کچھ تفصیل۔ بعض روایت میں یہ مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو تخت تھی اس پر 6 لاکھ کرسیاں ہوتی تھی اور رکھی جاتی تھی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور کسی کتاب میں لکھا ہے تو جواب بالکل صحیح ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید ابن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کے تخت پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی۔ ابن کثیر میں بھی ہے، معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 212 پر بھی ہے۔ 6 لاکھ کرسیاں اس پر رکھی جاتی تھی، جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے۔ انسان پہلے کرسیوں پر انسان ہوتے تھے، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے، جو جن ایمان والے تھے وہ اس کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ پھر تیسرے نمبر پر پرندوں کو حکم ہوتا اور وہ اس پوری تخت پر سایہ کر لیتے تھے۔ یہ سایہ کیوں؟ تاکہ اس کو گرمی کی جو تفش ہے اس سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پوری راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائی ہوئی اللہ کی ذکر اور شکر میں مشغول رہتے تھے، یعنی ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتی تھی اور عاجزی کرتی تھی۔ عاجزی کی وجہ سے سر جھکائی ہوئی ہوتے تھے اور اللہ کی ذکر اور شکر میں مشغول رہتے تھے۔ دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے، دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے۔ یہ واقعہ بھی تفسیر ابن کثیر معارف القرآن میں بھی لکھا گیا ہے۔ اب تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہوا پر چلتا تھا اس کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت وسیع کشادہ تخت بنوایا تھا۔ لکڑی کا بنا ہوا تھا، بہت وسیع تھا اور اس کا تخت بنایا تھا۔ پھر اس پر کیا؟ جس پر خود مع اعیان سلطنت اور مع لشکر اور آلات حرب جنگ کے سامان یہ سب سوار ہو جاتے تھے۔ اتنا بڑا اور وسیع تھا کہ یہ سب سوار ہو جاتے۔ پھر ہوا کو حکم دیتی اور وہ اس عظیم الشان وسیع اور عریض تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اتار دیتی تھی۔ یہ ہوا کو اللہ نے اس کی مسخر اور تابع بنایا تھا اور ہوا کے ذریعے وہ وہاں جا کر جہاں وہ اتارنا چاہتے تھے اتار دیتے تھے۔ یہ ہوائی تخت، اس کی رفتار کتنی تیز تھی تو یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا۔ صبح روانہ ہوتی تو دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہو جاتی تھی۔ یہ اس زمانے میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا۔ حدیث میں بھی منقول ہے، حدیث میں بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ صبح استخر پر اترتا تھا تو شام کو کابل میں ہوتا، مطلب اتنا دور کا سفر 1 دن میں کرتا۔ حدیث میں کچھ اسی طرح الفاظ آئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی تخت کے یہ تفصیل تھا۔ جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا واقعی اس پر یہ کسی کتاب سے ثابت ہے کہ اس پر 6 لاکھ سیٹیں ہوتی تھی، 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی، جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان، جنات اور پرندے کو بھی حکم دیتی تھی، وہ اس پر ہوتی تھی۔ اور اس کا حوالہ یہی ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ لکھا گیا ہے
اور معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 212 پر یہ تفصیل لکھی گئی ہے۔ بکری موتی میں بھی ہے، بکری موتی کے 7 نمبر جلد میں اور 629 نمبر صفحے پر یہ موجود ہے، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل علمی بیانات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔